وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. میرے بھائیوں، جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ عید الاضحیٰ اور قربانی کے اہم احکام ہیں. اختصار کے ساتھ عید الاضحیٰ کے احکام بھی پیش کیے جائیں گے اور قربانی کے اہم احکام بھی پیش کیے جائیں گے باذن اللہ تعالی. تو یاد رکھیے، عید الاضحیٰ کی نماز راجح قول کے مطابق واجب ہے. حالانکہ دوسرا قول سنت کا بھی ہے، تیسرا قول فرض کفایہ بھی ہے، لیکن اللہ کا فرمان فصل لربک وانحر، جیسا کہ بعض تابعین کا قول منقول ہے کہ اس میں فصل لربک میں رب کے لیے نماز پڑھیے، تو اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے. وانحر قربانی کیجیے، اس سے مراد کیا ہے؟ قربانی ہے، جو کہ ہم 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو کرتے ہیں اور 13 کو کرتے ہیں. اسی طرح اس کی دوسری دلیل کیا ہے وجوب کی؟ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین میں دوشیزاؤں کو، حائضہ عورتوں کو اور پردہ نشینوں کو لے کر جائیں. البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کے مصلی سے دور رہیں گی. یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے. بتائیے، دوشیزاؤں کو نکالنا اور تمام قسم کی عورتوں کو لے جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ واجب اور فرض ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری سے تا وفات کبھی بھی ترک نہیں کیا. اس کی ایک اور دلیل لے لیجیے کہ جمعہ کے دن اگر عید پڑ جانے پر صلاۃ جمعہ کی رخصت سے بھی وجوب کا پتہ چلتا ہے. ایک ہی دن اگر عید کی نماز پڑ جائے اور جمعہ بھی آ جائے اسی دن ہو، تو پھر اسلام نے رخصت دی ہے کہ عید پڑھ لیجئے، تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر میں آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، علامہ البانی، ابن عثیمین اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے وجوب کے قول کو راجح قرار دیا ہے. عید الاضحیٰ میں جلدی اور عید الفطر میں قدر تاخیر کرنا چاہیے، اور یہ دونوں ہی طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے. صلاۃ عید سے پہلے یا بعد کوئی سنت نہیں ہے. اگر مسجد میں ہو نماز تو تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، داخلہ مسجد. یہ بھی یاد رکھیے، عید الاضحیٰ یا عید الفطر سے پہلے، عید الفطر سے پہلے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے. ان دونوں نمازوں کو، عیدین کو عیدگاہ میں ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ 2 رکعت ہے. کیا ہے؟ 2 رکعت ہے. صلاۃ عیدین پہلی رکعت میں 7 تکبیرات، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہی جائے. تکبیر تحریمہ کے بعد راجح قول کے مطابق 6 تکبیرات کہی جائیں، اور دوسری میں 5 تکبیر زوائد قبل قرات. دونوں میں قبل قرات ہے، لیکن پہلی میں تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیرات کہی جائیں گی، اور دوسری میں تکبیر انتقال کے بعد 5 تکبیر زوائد کہے جائیں گے. یہ دونوں میں قبل قرات ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لے، پھر باقی 6 تکبیرات کہے، پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اعلیٰ پڑھ لے. یہ سنت سے ثابت ہے. اور دوسری میں تکبیرات انتقال کے بعد 5 تکبیر کہے، پھر فاتحہ پڑھے، پھر سورہ غاشیہ کی تلاوت کر لے، اور باقی نمازوں کی طرح اس کو ادا کر لے. کیا ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے. بعض صحابہ کا عمل ملتا ہے. چلیے، صلاۃ عید کے بعد یا عیدین کی نماز کے بعد افضل ہے ایک خطبہ کہنا. افضل ہے ایک خطبہ کہنا، اس لیے کہ 2 خطبہ کہنے کی کوئی دلیل صحیح موجود نہیں ہے. آئیے چند آداب کا اور بھی خیال رکھیے. نمبر 1، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھائیں. عید الاضحیٰ میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھائیں. واپس آ کر قربانی کے گوشت میں سے کھانا سنت ہے. نمبر 2، عیدگاہ جانے کے لیے غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا سنت ہے. نمبر 3، عیدگاہ پیدل جانا مسنون ہے. ایک راستہ سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. چوتھی بات، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 13 کی مغرب تک ہر وقت اور ہر جگہ تکبیر کہتے رہیں، لیکن 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز کے بعد سے 13 کے عصر کے بعد تک ہر نماز کے بعد تکبیر کہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد انفرادی طور پر کہنا چاہیے. نمبر 5، عید کے روز مسلم بھائیوں سے ملاقات کر کے عید کی مبارکبادی پیش کرنی چاہیے.
آئیے، عید الاضحیٰ سال کا سب سے افضل دن اور اس میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے، اس میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن میری تحقیق کی روشنی میں سنت مؤکدہ ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ انشاءاللہ ضرور کرے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، جس کے پاس وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہاں پر یاد رکھیے اضحیہ ضحیٰ سے مشتق ہے، جس کا معنی چاشت کا ہے، اس لحاظ سے اضحیہ کا معنی ہوگا بوقت چاشت قربانی کرنا، بوقت چاشت یا اس کے بعد قربانی کرنا۔ یہ الگ بات ہے، رخصت ہے، دن میں بھی کر سکتے ہیں، افضل ہے، اور رات میں کرنا جائز ہے۔ قربانی کی مشروعیت پر اللہ کا فرمان فصلی لربک وانحر، بعض مفسرین کے نزدیک صلاۃ سے مراد عید کی نماز ہے اور وانحر سے مراد قربانی ہے۔ بعض لوگوں کی سوچ ہے کہ قربانی سے بہتر یہ ہے کسی غریب کو پیسے دے دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ غریب کو دیا جائے لیکن قربانی بھی کی جائے، ورنہ قربانی جیسی عظیم سنت ناپید ہو جائے گی۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اس کے بعد آنے والے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا ہے۔ ذرا غور کیجیے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا واقعہ، اللہ اکبر، انی اذبحک فانظر ماذا تری، گئے تھے ذبح کرنے کے لیے اور اس آزمائش میں کامیاب اترے، جس کو قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہو اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ذبح کرنے کے لیے، لے گئے، لٹا دیا چہرے کے بل، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے والے ہیں اور چھری چلنے والی ہے، اللہ نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو، نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ صریح آزمائش ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے بدلے میں فدیہ دے دیا اور انہوں نے ذبح کر دیا میڈے کی شکل میں، اللہ اکبر، وہ انہوں نے جان کی قربانی پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور کرنے لگے تھے، اور ہم لوگ جانور کی قربانی میں بخارت سے کام لیتے ہیں، اور اگر ہمیں کہا جائے گا اپنے آپ کو ذبح کرواؤ یا بچوں کو ذبح کرو تو بھلا بتائیے مسلمانوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام اور اس پر مداومت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید اہتمام اس عمل سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد عید الاضحیٰ کی بھی قربانی کی، اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمایا۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ حدیث سے واضح ہوا کہ گائے کا گوشت حلال اور اس کی قربانی بلا شبہ جائز و ثابت ہے۔ یہ بھی واضح رہے ایک بکری یا ایک بکرا پورے اہل خانہ، ان کی تعداد جتنی بھی ہو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، سب کی طرف سے کافی ہے۔ بعض لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بکری پورے گھر والے کی طرف سے کیسے کافی ہوگی، وہ تو ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے۔ میرے بھائی، اگر ڈیفرنٹ آدمی ہو تو ایک ہی کی طرف سے کافی ہے، لیکن ایک اہل خانہ ہو اور ان کے افراد ہوں، بیٹا بیٹی بیوی بچے، اگر ماں باپ ساتھ میں رہتے ہیں، سب ایک ہی بکرے میں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڑھا ذبح کیا اور فرمایا یہ میری طرف سے اور میری آل و اولاد کی طرف سے ہے، رواہ مسلم۔ دیکھا، ایک ہی میڑھا میں اپنی طرف سے بھی کہا اور اپنی آل و اولاد کی طرف سے بھی کیا۔ اور دوسری دلیل دیکھ لیجئے، امام حاکم اور بہقی نے عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی واضح رہے کہ گائے کے 7 حصوں میں سے ایک حصہ بکری کے قائم مقام ہے، جو پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب آئیے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی افضل شکل کیا ہے؟ افضل شکل یہ ہے کہ زندوں کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے۔ جیسے ہم نے ایک بکرا لیا اور ہمیں نیت کی کہ یہ ہمارے گھر کی طرف سے، اس میں تمام زندے بھی آ گئے، تمام مردے بھی آ گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گزرا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر میت وصیت کر جائے تو اس وصیت کا نفاذ ضروری ہے۔ تیسری صورت مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا، جیسے یہ بکرا فوت شدہ والد کی طرف سے ہے یا دادا کی طرف سے یا دادی کی طرف سے، یا مکمل طور پر گائے میں ایک حصہ کرنا اور کہنا یہ فلاں رشتہ دار میت کی طرف سے ہے، تو دلائل کی روشنی میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لہذا پرہیز ضروری ہے، افضل یہ ہے کہ زندوں کے ساتھ انہیں شامل کیا جائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی لے لیجئے، کیا حضور کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں
تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی ثابت دلیل موجود نہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو بھی عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر ملے گا، ہم نیت کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے کی دلیل کسی صحابی سے نہیں ملتی، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قولی حدیث بھی نہیں ہے کہ میری طرف سے قربانی کیا کرو۔ چلیے، قربانی کی مشروعیت کب ہوئی؟ تو یاد رکھیے اللہ نے قربانی 2 ہجری میں مشروع فرمایا۔ اس کو مشروع کرنے میں بڑی حکمتیں پنہاں ہیں۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ یہ اعلان توحید ہے، کیونکہ قربانی اور تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نمبر 2 یعنی دوسری حکمت، قربانی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے واسطے لے جانا سرعت استجابت پر واضح دلیل ہے، جو کہ ہر مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ جیسا حکم اللہ کا ہو جائے ہم لوگوں کو فوراً لپکنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چوتھی حکمت قربانی کی کہ قربانی بندے کو قربانی پر اکساتی ہے کہ ہر مسلمان جان، مال، اولاد اور عزت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ قربانی کرنے کی 5ویں حکمت یہ ہے، قربانی اتباع سنت پر اکساتی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان قربانی کے جانور میں ان شرائط و آداب کو بروئے کار لاتا ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ورنہ بصورت دیگر ایسی قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چھٹی حکمت کیا ہے؟ قربانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی واضح دلیل ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو قربانی لغو ٹھہرے گی۔ قربانی کرنے کی 7ویں حکمت، قربانی کے ذریعے بندہ اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر وسعت اور دریا دلی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ذبح کروا سلاجی میں بھر دو، فریزر میں بھر دو، نہیں، خود بھی کھائیے، مہمانوں کو بھی کھلائیے، اور ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کا بھی خیال کیجیے۔ 8ویں حکمت یہ قربانی کرنے کی، قربانی کو دعا اور ذکر کے ساتھ ذبح کرنا اللہ کے ساتھ تعلق اور ذکر الہی کی واضح دلیل ہے۔ 9ویں حکمت کیا ہے؟ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ بندہ اللہ کے شعائر و علامت کی تعظیم کرے۔ اللہ کے شعائر میں سے مسجد نبوی، مسجد حرام، مینا، عرفہ، مزدلفہ، تمام مساجد اور قربانی کے جانور بھی ہیں۔ 10ویں حکمت کیا ہے؟ قربانی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے۔ 11ویں حکمت کیا ہے؟ قربانی تقوی کی دلیل ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ 12ویں حکمت یہ ہے کہ قربانی بندے میں سخاوت و فیاضی کی صفت پیدا کرتی ہے، جیسا کہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے۔ 13ویں حکمت کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی و احسان کا حکم ہے۔ اسی طرح اہل ایمان پوری زندگی نرمی و احسان کا معاملہ کریں۔ اب آپ آئیے، قربانی کرنے والے میں کیا شرطیں پائی جانی چاہیے اس کو ذرا سا توجہ کے ساتھ سنیے۔ نمبر 1، قربانی کرنے والا مومن و متقی ہو، نماز و قرآن کا پابند ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اخلاص و احسان کا پیکر ہو، اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو۔ نمبر 3، سنت کے مطابق قربانی ادا کرے۔ جانور میں، قربانی کے جانور میں بھی کئی شرائط پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جانور مویشی چوپائے ہوں، جانور مویشی چوپائے ہوں۔ اور وہ کون سے مویشی چوپائے ہیں؟ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے مع مذکر و مؤنث، یعنی 8 قسم کے جانور ہو گئے۔ بھینس کی قربانی سے پرہیز بہتر ہے، قرآن و سنت اور سلف صالحین سے ثابت نہیں، اور بھینس کا قیاس گائے پر درست نہیں، اس لیے کہ عبادات توقیفی ہیں، اس میں قیاس جاری نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے، بہت سے علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ دوسری شرط، اونٹ، گائے اور بکری مع مذکر و مؤنث دتا ہوا ہونا چاہیے۔ بھیڑ میں دتا ہوا ہونا شرط نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دتا جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، ہاں اگر تمہارے اوپر گراں گزرے تو 2 دانت سے کم عمر کا بھیڑ ذبح کر لو، رواہ مسلم۔ تیسری شرط، جانور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، جانور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ تو 4 عیوب ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 1، وہ جانور جس کا کانا پن ہونا واضح ہو۔ نمبر 2، وہ بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 3، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ہونا نمایاں ہو۔ چوتھا، ایسا بوڑھا جس کی ہڈیوں میں بودا نہ ہو، رواہ ابو داؤد۔ یہ 4 عیوب پائے جائیں گے تو ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں، جائز نہیں، قبول نہیں۔ اس میں کچھ عیوب اور بھی شامل ہیں جو اس سے زیادہ ہوں۔ بالکل اندھا جانور، وہ جانور جس کے 1 ہاتھ یا پاؤں کٹے ہوں، وہ مؤنث جانور جو ولادت کی پریشانی میں ہو یہاں تک کہ پریشانی ٹل جائے، کسی جانور کو اونچائی سے گرا دیا گیا ہو یہاں تک کہ پریشانی دور ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان عیوب والے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کچھ عیوب ایسے ہیں جن کی قربانی سے پرہیز بہتر ہے۔
نمبر 1 جس کے دانت ہی نہ ہو، نمبر 2 زبان کٹا ہوا ہو، زبان کٹا ہوا ہو، نمبر 3 پاگل جانور نہ ہو، نمبر 4 اگر پاگل جانور ہے تو قربانی بہتر نہیں ہے، نمبر 4 دم کٹا ہوا ہو، نمبر 5 ناک کٹا ہوا ہو، نمبر 6 کان میں شگاف ہو، کان میں سوراخ ہو چاہے آدھا ہو یا اس سے زیادہ، نمبر 7 سینگ میں عیب ہو، آدھی سینگ سے زیادہ یا کم کٹے ہوئے ہوں تو قربانی سے پرہیز بہتر ہے۔ افضل یہ ہے کہ جانور موٹا فربا ہو، دیکھنے میں بھلا لگے اور عیب سے پاک ہو۔ چوتھی شرط یاد رکھیے، ذبح کرنا ہے قربانی کے وقت اور اس کے ایام میں۔ وقت سے مراد نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہو، اگر کہیں نماز نہ ہوتی ہو تو اتنا اندازہ کر کے تاخیر کی جائے پھر قربانی کی جائے۔ علماء کے صحیح قول کے مطابق قربانی کے 4 دن ہیں، یوم النحر 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق 11، 12 اور 13، یعنی پورے 4 دن ہوئے 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک۔ دلیل کیا ہے 4 دنوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ 4 دن قربانی کی جائے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، پھر 11 کو، پھر 12 کو اور اخیر میں 13 کو۔ کسی کے پاس 10 کو پیسے نہیں تھے، یہ جانور بھاگ گیا، 11، 12، 13 کو آیا تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، لیکن افضل ہے 10 کو، پھر 11 کو، پھر 12 کو، پھر 13 کو اخیر میں۔ اچھا ایک اور مسئلہ لے لیجئے، جانور خصی اور غیر خصی اور حاملہ سب کی قربانی کر سکتے ہیں۔ امام ابو یعلا نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگ والے چت کبرے بڑے بڑے خصی شدہ میڑے لائے گئے، آپ نے اسے ذبح کیا۔ 5ویں شرط، ذبح کرنے والا اس جانور کا مالک ہو، جانور غصب یا چوری کیا ہوا یا رہن والا نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں، جس میں ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو قربانی کا اعتبار نہیں۔ جانور خریدنے کے بعد خود بخود کوئی عیب لاحق ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قربانی درست ہے۔ جانور کو اگر کتے نے کاٹ لیا تو علاج کروائیے، اور اگر مر گیا تو آپ پر انشاءاللہ پھر قربانی نہیں، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو کر دیجئے، بہتر ہے، چاہے وہ ایک حصہ بڑے جانور میں کیوں نہ لے لیں۔ لیکن اگر اس میں اس انسان کا دخل ہے تو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ جانور میں سے یاد رکھیے گا، جانور میں سے کوئی حصہ فروخت کر کے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ اونٹ ذبح کرنے میں سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں بندھا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑا ہو، اس کے علاوہ باقی جانوروں کو زمین پر لٹا کر قبلہ رخ کر کے ذبح کریں۔ ذبح کرنے کا آلہ چاقو وغیرہ تیز ہونا چاہیے، رواہ مسلم۔ قربانی کرنے کی جو مشہور دعا ہے بحوالہ ابو یعلا بسند حسن ثابت ہے، اس کو پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس روایت کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ دیکھ لیجئے تراجع العلامہ البانی فیما نص علیہ تصحیحا و تضعیفا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ پہلے اس روایت کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا تھا، جیسا کہ ضعیف ابو داؤد وغیرہ میں ہے، لیکن بعد میں اس سے مراجعہ کر لیا۔ پھر کہیے اللہم ھذا منک ولک، پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ کہہ کر ذبح کر لیں، اور یہ بھی کہیں اے اللہ مجھ سے قبول فرما۔ ذبح کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے، اگر مرا ہوا ہو تو اسے ذبح کرنے کی حاجت نہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو اور دے دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے ثواب کے لیے، تو ہم نے بتا دیا کہ یہ عام طور پر زندے کے لیے اور مردے کے لیے ہم نے تفصیل پیش کر دی ہے، لیکن یہاں پر 7 نام کو لکھا جاتا ہے۔ اگر بڑا جانور ہے 7 نام کو لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذبح کرنے والا سب کے نام پڑھتا ہے، اللہ کو سناتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مکے میں لاکھوں لاکھ قربانی ہوتی ہے، کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ میرے بھائیوں یہ سب نیت کی طرف سے ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ سبوں کے نام سے واقف ہے، سبوں کی نیت سے واقف ہے، کسی کا نام لکھنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے، ذبح کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے، اگر مرا ہوا ہو تو اسے ذبح کرنے کی حاجت نہیں۔ کیوں؟ اس کا کھانا حلال ہے، کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا، اسے ذبح کرنا ہے۔ اگر دل نہ چاہے تو یہ الگ سی بات۔ یہ روایت مسند امام احمد اور ابو داؤد میں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے، عورت ذبح کر سکتی ہے،
جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی باندی نے بکری کو ذبح کیا تھا، رواہ البخاری۔ دن میں ذبح کرنا افضل ہے، رات کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق پسندیدہ بات یہ ہے کہ اسے 3 حصہ لگائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ زائرین مہمان کے لیے، زائرین و مہمان کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ آپ نے بھی فرمایا کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کر کے رکھو، تو فقراء اور مساکین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن اگر فیملی بڑی ہو تو زیادہ تر کھایا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ بکثرت فقراء اور مساکین کے آنے پر زیادہ تقسیم بھی کر دینا منع نہیں ہے۔ قصاب کو اس گوشت میں سے بطور اجرت کچھ بھی دینا جائز نہیں ہے، اسے پیسہ دے، ہاں اگر غریب و محتاج ہو تو کچھ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، رواہ البخاری۔ قربانی کے کھال کو فروخت کر کے فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دینا چاہیے، دفن کرنے سے پرہیز کریں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی لے لیں، اگر کوئی کافر و مشرک اسلام کا دشمن نہیں تو اسے قربانی کے گوشت میں سے دینا منع نہیں، بلکہ احسان والا معاملہ ہونا چاہیے اور اسے دینا چاہیے۔ اگر قربانی کرنے والا شرک کا ارتکاب کرتا ہو یا بے نمازی ہو تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں، اور نہ ہی ہمارا اور آپ کا کھانا جائز ہوگا۔ اور اگر ذبح کرتے وقت زندہ بچہ پیدا ہو گیا تو اسے بھی ذبح کیا جائے اور فقراء پر تقسیم کیا جائے۔ دیکھیے ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ذہن میں رکھ لیجیے۔ جانور کا حلقوم، یہ جو حلقوم ہے، اور کھانے پینے کی نلکی، اور وہ دونوں رگیں جو حلقوم اور کھانے پینے کی نلکی کے پاس ہوتی ہے وہ کٹ جانا چاہیے۔ چند اور مسائل کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں، اور یہ کس پر واجب ہے؟ گھر کے ذمہ دار پر واجب ہے۔ اب ہم نے ایک جانور لیا، میں ذمہ دار ہوں اور ہمارے بچے ہیں، تو ہمارے بچے نہیں رکیں گے، بیوی نہیں رکے گی، ہمیں ناخن بال کاٹنے سے رکنا ہے، کیونکہ یہ ہماری ملکیت کا جانور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ثواب میں سارے لوگ شامل ہیں، جیسا کہ مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے، فلا یاخذن شعرا ولا یظلمن ظفرا، بال نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے۔ کچھ اور مسائل لے لیجئے۔ قربانی کے لیے استطاعت اگر ہے، استطاعت سے مراد قربانی کرنے کی طاقت ہو، اور اس سے مراد مالی طاقت اور جسمانی طاقت مراد ہو۔ استطاعت سے مراد وہ زکوٰۃ والی استطاعت نہیں، بلکہ اللہ نے مال دیا ہے، آپ کے جسم میں طاقت ہے تو آپ اللہ کے لیے ضرور ذبح کیجیے۔ قرض لے کر قربانی کرنے کی شکل کیا ہے؟ اگر قرض بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تو ہم قرض لے کر قربانی نہیں کریں گے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس عام طور پر پیسے ہوتے ہیں، ابھی وقتی طور پر نہیں ہے، تو قرض لے کر دے، اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ اسی طرح گھوڑا کھانا حلال ضرور ہے، لیکن قربانی جائز نہیں ہے، جو کہ قربانی کی لسٹ میں گھوڑا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے، گائے اور اونٹ میں 7 آدمی کا اشتراک ہو سکتا ہے۔ گائے اور اونٹ میں 7 آدمی کا اشتراک ہو سکتا ہے، خواہ وہ حج کی قربانی کیوں نہ ہو۔ لیکن اونٹ میں یاد رکھیے گا، اسپیشل اونٹ کے لیے، اس لیے کہ گائے چاہے حج کی قربانی ہو یا عام قربانی ہو، گائے میں 7 ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے مراد 7 ڈیفرنٹ آدمی، مختلف آدمی۔ اونٹ اگر حج کی قربانی ہو رہی ہے تو 7 آدمی شریک ہوں گے، لیکن اگر عام قربانی جو پوری دنیا میں کی جاتی ہے اس میں 10 کا بھی اشتراک ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت اور بحوالہ ترمذی و نسائی عبداللہ بن عباس کی روایت موجود ہے۔ ذبح کرنے کے شرائط میں سے بھی چند باتیں یاد رکھیے گا۔ ذبح کرنے والا عقل مند اور ممیز ہو، پاگل، بے ہوش اور تمیز کی عمر ہوتی ہے، اس کو نہ پہنچنے والے بچے کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمان یا اہل کتاب ہونا چاہیے۔ نمبر 3، غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ جی بہت سے لوگ بہت سے جانور کو عبد القادر جیلانی کے لیے، فلاں مزار کے لیے جا کر وقف کر دیتے ہیں اور اس میں اسی کا نام لیتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ نمبر 4، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 5، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ نمبر 6، ایسی دھاردار چیز سے ذبح کیا گیا ہو جو خون کو بہا دے، جیسے پتھر، چھری اور شیشہ وغیرہ، بشرطے کہ دانت اور ناخن نہ ہو، رواہ البخاری و مسلم۔ نمبر 7، خون بھی بہنا چاہیے، خون بھی بہنا چاہیے۔ اور قربانی کی کھال اور گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے اختصار کے ساتھ قربانی کے مسائل کو پیش کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری عبادات مقبول و منظور فرمائے، اور جو آنے والے ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب کرے اور قربانی کرنے والا بنائے، آمین۔